میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، صلاتکم علی محضرۃ لدعائکم، تمہارا مجھ پر درود پڑھنا تمہاری دعاؤں کی حفاظت کرنے والا ہے، ومرضاۃ لربکم، اور تمہارے رب کی رضا کا باعث ہے، وزکاۃ لاعمالکم، اور تمہارے اعمال کی پاکیزگی کا سبب ہے۔ یعنی حضور فرما رہے ہیں کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا، یہ درود پاک کی کثرت کرنا، درود پاک پڑھنا، یہ دعاؤں کی حفاظت، رب کی رضا کا باعث اور اعمال کی پاکیزگی کا سبب ہے۔ اللہ کرے کہ ہم زیادہ سے زیادہ پیارے آقا جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں۔ برسے گی رحمت شہ ابرار بالیقین، مٹ جائے گا گناہوں کا کاجل، درود پڑھ عشق نبی میں جھوم کے پڑھتے رہو مدام، گرچہ کوئی کہے تجھے پاگل، پر تو کیا کر، درود پڑھ۔ دنیا کی الجھنوں سے ملے گی تجھے نجات، دنیا کی الجھنوں سے ملے گی تجھے نجات، گر چاہیے نجات مسلسل درود پڑھ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن له عابدون، صدق اللہ مولانا العظیم۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، ہم نے اللہ کا رنگ اپنے اوپر چڑھا لیا، اور اللہ کے رنگ سے بہتر رنگ کس کا، اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سلطان المشائخ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ کی بڑی مشہور بڑی پیاری ایک ربائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں، الف اللہ چمبے دی بوٹی، میرے من وچ مرشد لائی ہوں، نفی اس بات دا پانی ملیا، ہر رگے ہر جائی ہوں، اندر بوٹی مشک مچایا، تے جاں پھلن تے آئی ہوں، جیوے مرشد کامل باہو، جے اے بوٹی
لائی اللہ 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 اللہ۔ چمبے کی بوٹی یعنی چمبیلی کے کا پودا، چمبیلی کے پودے کو چمبے کی بوٹی کہا گیا۔ صوفیاء اور اولیاء کرام اشاروں کی زبان میں نا، اشاروں میں محبت الہی کو یہ چمبے کی بوٹی کہتے ہیں، کہ چمبے کی بوٹی مطلب اللہ کی محبت۔ ہائے ہائے، سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ بڑی کمال کی بات آپ نے ان اشعار میں فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں اللہ پاک کی محبت کی جو بوٹی ہے، چمبے کی بوٹی جس طرف توجہ دلائی، اللہ کی محبت کی بوٹی میرے مرشد نے لگائی ہے۔ مرشد نے وہ راستہ بتایا ہے، طریقہ بتایا ہے، کہا کہ یہ جو اللہ کی محبت میرے دل میں ہے نا، یہ مرشد نے مجھے بتائی، یہ وہ بوٹی لگائی ہے۔ اچھا پودا لگ گیا ہے، اب اس پودے کو باقی رکھنے کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ پانی ڈالا جاتا ہے تاکہ ہرا بھرا ہو، پھلے بڑے، اس کی شاخیں ہوں، اس کا پھل ہو، وہ درخت بنے، تناور درخت بنے۔ تو پانی ملا، کون سا پانی؟ آپ فرماتے ہیں نفی اس بات دا پانی ملیا، ہر رگے ہر جائی ہو۔ کہا کہ پھر اس پر لا الہ الا اللہ، نفی لا الہ، اس بات الا اللہ، نفی اس بات دا پانی ملیا، لا الہ الا اللہ کا پانی لگایا۔ یعنی اس کثرت سے، کلمہ طیبہ کے ذکر سے یہ بوٹی پھلی پھولی، تن بدن میں پھر یہ پھیل گئی۔ اب حالت یہ ہے کہ چمبے کی بوٹی یعنی اللہ کی محبت نے میرے باطن کو مہکا دیا ہے۔ ہائے ہائے، اندر بوٹی مشک مچایا، جاں پھلنتے آئی ہو۔ کہا کہ اب تو اندر کو مہکا دیا اس نے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، میری جان اندر سے پھولوں کا باغ بن گئی ہے۔ آپ کہتے ہیں جیوے مرشد کامل باہو، جے اے بوٹی لائی ہو۔ کہا کہ اللہ میرے مرشد کو سلامت رکھے کہ جس مرشد نے اس غریب پر یہ کرم کیا کہ میرے دل میں اللہ کی محبت کی بوٹی لگا دی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دل میں محبت الہی کی بوٹی لگ جائے اور اس کا یوں اندر سے مشک مچانا، ہائے ہائے، ایمان کی یہ اصل روح ہے، یہ ہے اصل ایمان، ایمان کی روح۔ اللہ پاک فرماتا ہے صبغت اللہ، اللہ کا رنگ۔ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے نا، عموماً کہا جاتا ہے کہ فلاں پر فلاں کا رنگ چڑھ گیا ہے، فلاں پر، مدنی چینل کے ناظرین بھی غور کریں کہ کہا جاتا ہے ہمارے ہاں کہ فلاں پر فلاں کا رنگ چڑھ گیا۔ جیسے نیک نمازی بن جائے تو کہا جاتا ہے نا کہ یہ اس پر نمازی وہ جو دوست تھے ان کا رنگ چڑھ گیا، تو دوستوں کا رنگ چڑھ گیا، نمازیوں کا رنگ چڑھ گیا ہے۔ اچھا کچھ عادتیں نا بچے کی فطرت اور طبیعت کا حصہ ہوتی ہیں۔ ہمارے یہاں کہا جاتا ہے یہ گھٹی دینے والے کا رنگ ہے، اس نے گھٹی اس نے دی تھی نا، یہ بڑا اچھا بچہ ہے، سچ بولتا ہے، کیونکہ اس سے جو عالم صاحب نے، فلاں شیخ صاحب نے، پیر صاحب نے اسے گھٹی دی تھی، یعنی جو بچے کی پہلی خوراک ہے، تو اس کی طرف منسوب کیا جاتا ہے کہ اس کی اچھی عادت، یہ عادت جو اس بچے کی فطرت میں، طبیعت میں شامل ہے، یہ اس گھٹی دینے والے میں بھی یہ عادت تھی، اس میں بھی آ گئی، اس پر گھٹی والے کا رنگ چڑھ گیا۔ اللہ اکبر۔ مطلب یہ ہے کہ عادات، طور طریقے، کردار، اخلاق، سوچوں میں جو تبدیلی آتی ہے اس سے ہمارے ہاں عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ رنگ چڑھ گیا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، فرمایا کہ ہم نے اللہ کا رنگ اپنے اوپر چڑھا لیا، اور اللہ کے رنگ سے بہتر رنگ کس کا ہے؟ آہا، دوستوں کا رنگ بھی اپنی جگہ، رشتہ داروں کا رنگ بھی اپنی جگہ، معاشرے کا رنگ بھی اپنی جگہ، رسم و رواج کا رنگ بھی اپنی جگہ ہے، مگر اللہ کا رنگ ان سارے رنگوں سے بہتر ہے، خوبصورت بنا دیتا ہے بندے کو کہ جس پر رحمان کا رنگ چڑھتا ہے۔ اللہ 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 اللہ۔ رنگ، 3 رنگ ہیں جو دل پر چڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے ایمان، پھر تقوی،
تقوی، اور تیسرا ہے اللہ کی محبت. یہ دل پہ چڑھتے ہیں. انہی تین رنگوں کو صبغت اللہ کہا جاتا ہے، یعنی اللہ کا رنگ کہا جاتا ہے. اب آیت کریمہ کا مطلب یہ بنے گا کہ ایمان کا رنگ جس پر چڑھ جائے وہ دنیا بھر میں حسین ترین بن جاتا ہے. پھر جب تقوی دل میں اتر آئے تو آدمی مزید خوبصورت ہو جاتا ہے، اور جب اللہ کی محبت سے دل سرشار ہو جائے تب تو آدمی نہایت اعلیٰ ترین مقام پر فائز ہو جاتا ہے، جس کے دل میں پھر اللہ کی محبت آ. یہ تین باتیں آ جائیں، ایمان، تقوی، اللہ کی محبت، یہ تین باتیں آ جائیں، سبحان اللہ. ایک روایت سنیں، بڑی پیاری روایت ہے. ایک مرتبہ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سفر میں تھے. صحابہ کرام کی ایک بڑی تعداد حضور کے ساتھ تھی. اسی دوران ایک صحرا سے گزر ہوا، دور دور تک پانی کا نام و نشان نہیں. صحابہ کرام کو پیاس لگی نا، پیاس بھی شدت کی لگ گئی. اب کہتے ہیں کہ موت سر پر منڈلانے لگی. پیاس لگ گئی ہے، صحرا ہے، پانی پاس کوئی نہیں ہے. کہا کہ موت منڈلانے لگی. ہائے ہائے، مگر فکر کی کیا بات تھی؟ مالک کوثر جو ساتھ ہیں. اللہ اکبر. مالک کوثر نبی، رسول ہاشمی نبی، مختار نبی، غمخوار نبی، احمد مجتبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ساتھ ہیں. کسی شاعر نے کیا خوب بات کی ہے، کسی کو حالات کیوں بتائیں، کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں، کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے. آقا دیں گے نام، اللہ نے اختیار دیا ہے. اللہ نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں یہ کنجیاں عطا فرمائی ہیں. رب ہے معطی، یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہے، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہے پلاتے یہ ہے. رب ہے معطی، یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہے. انا اعطینا کل کوثر، ساری کثرت پاتے ہی ہے. قربان جاؤں میں اپنے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر. اب دیکھیں یہاں مدنی چینل کے ناظرین غور کیجئے، اللہ نے نا محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی شان عطا فرمائی، اور بڑی شانوں میں ایک عظیم شان یہ عطا کی ہے کہ حضور غیب کا علم بھی رکھتے ہیں. اللہ کا شکر ہے، مسلمانوں کا عقیدہ ہے، مسلمانوں کا ایمان ہے، مسلمانوں کا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب عطا فرمایا. اب دیکھیں غیب جاننے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دور ایک ریت کے ٹیلے کی طرف اشارہ فرمایا. اس ٹیلے کے پیچھے ایک غلام ہے، سیاہ فام غلام ہے، حبشی ہے، اونٹنی پر سوار ہے. اس کے پاس پانی سے بھرے ہوئے مشکیزیں ہیں. اس غلام کو اونٹ سمیت میرے حضور کہتے ہیں میرے پاس لے آؤ. حضور نے ٹیلے کی طرف اشارہ کیا، اونچا ٹیلا ہے ریت کا. اس کے دوسری طرف ایک سیاہ فام غلام ہے، حبشی غلام ہے، اور اونٹنی پر سوار ہے. پانی کے مشکیزیں اس کے پاس ہیں. حضور کہتے ہیں اسے سب کچھ سمیت، اونٹنی سمیت میرے پاس لاؤ. صحابہ کہتے ہیں دور ٹیلے کے پاس پہنچے جب ہم، تو دیکھا جیسا اللہ کے نبی نے بتایا تھا ویسا ہی وہ شخص اونٹنی پر سوار تھا. سیاہ فام تھا، اونٹنی پر سوار تھا، مشکیزیں اس کے پاس تھے. صحابہ نے اس غلام کو ساتھ لیا اور قافلے کے پاس آگئے، حضور کے پاس آگئے. اب نبی کریم علیہ السلام نے اس غلام سے ایک مشکیزہ لیا. ہائے ہائے، رحمت برے ہاتھ میرے آقا نے پھیرے اور مشکیزے کا منہ کھول کر فرمایا آؤ اور پیاس بجھا لو، اب پانی پینا شروع کرو. ہائے ہائے، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہے پلاتے یہ ہیں. قربان جاؤں صحابہ کرام کہ اس پانی پینے پر، اور قربان جاؤں حضور کی اس ادا پر کہ صحابہ کرام کے لیے مشکیزے کو کھولا، فرما پیو، اپنی پیاس بجھاؤ. ہائے ہائے، وہ ایک چھوٹا سا مشکیزہ تھا، سینکڑوں صحابہ کرام تھے، سب نے اسی ایک مشکیزے سے خوب سیر ہو کر پانی پیا، اپنے برتن بھر لیے. ابھی بھی مشکیزے میں پانی پہلے کی طرح موجود تھا، پانی کم نہیں ہوا.
اچھا غلام یہ سارا منظر دیکھ رہا ہے، سینکڑوں صحابہ ہیں، انہوں نے بھی پی لیا، برتن بھی بھر لیے، اور پانی جوں کا توں بھرا ہوا ہے، مشکیزے میں پانی بھی کم نہیں ہوا۔ اب یہ غلام نے جب معجزہ دیکھا نا، اب دل میں ہدایت کا نور اتر آیا، گویا محبت الہی کی بوٹی اس کے دل میں لگ گئی، اور وہ مشک مچانے لگی، مہکنے لگی، مہکان خود مہکی بھی اور مہکانے لگی اس غلام کو۔ وہ حبشی غلام محبت رسول میں بے تاب ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوا، آگے بڑھا، پیارے آقا علیہ السلام کا ہاتھ چوما، پیارے آقا علیہ السلام نے اپنے مبارک نورانی ہاتھ کو اس غلام کے چہرے پر پھیرا۔ راوی کہتے ہیں وہ سیاہ فام حبشی غلام، اس کا چہرہ فوراً ایسے سفید ہو گیا جیسے 14ویں کا چاند سفید ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کلمہ پڑھایا، غلام نے کلمہ پڑھا، صحابی رسول بننے کی سعادت پالی۔ اب یہ پیارے آقا علیہ السلام کے سچے غلام بن گئے، دنیاوی مالک تھا، اب یہ غلام صحابی جو بن گئے، اب یہ اس کے پاس گئے اور اس نے جیسی سلام کیا، کہا کہ میں آپ کا وہ غلام ہوں۔ مالک نے پہچاننے سے انکار کیا، کہا وہ تو حبشی غلام تھا، سیاہ فام تھا، رنگ بھی اس کا سیاہ تھا، حبشی تھا، حبشہ کا رہنے والا تھا، تم تو گورے چٹے ہو، بڑے حسین ہو۔ پھر غلام نے سارا واقعہ بیان کیا، اس نے کہا میں نور والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ چکا ہوں، اور ان کی غلامی نے مجھے بدر منیر یعنی چمکتا چاند بنا دیا ہے۔ اے ہے جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پیارے اسلام بھائیو، یہ ہے اللہ کا رنگ۔ فرمایا کہ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغًا، اور اللہ کے رنگ سے بہتر رنگ کس کا ہے؟ کبھی یہ رنگ ظاہر میں بھی نظر آتا ہے، اگر بالفرض ظاہر پر نظر نہ آئے تو لیکن اخلاق، کردار، گفتار، عادات، اطوار، باطن کو لازمی یہ چمکا دیتا ہے، باطن کو لازمی روشن کرتا ہے، باطن کو لازمی یہ سفید کر دیتا ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ ایک مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی گئی، اب ہم پر لازم کیا ہے یہ غور کرنا ہے، مدنی چینل کے ناظرین بھی غور کریں، یہاں فیضان مدینہ میں موجود عاشقان رسول حاضرین بھی غور کریں کہ یہ رنگ چڑھتا کیسے ہے، کس طرح اللہ کا رنگ چڑھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی گئی، یا رسول اللہ ایو جلسائنا خیر، یا رسول اللہ بہترین ہم نشین کون ہے، کون ہے کہ جس کے ساتھ ہم بیٹھیں ہمارے لیے بہتر ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ذکرکم اللہ رؤیتہ، جس کا دیدار تمہیں اللہ کی یاد دلا دے، جسے تم دیکھو تو تمہیں خدا یاد آئے، اللہ یاد آ جائے۔ وَزَادَ فِي عِلْمِكُمْ مَنْطِقُهُ، جس کی گفتگو تمہارے علم میں اضافہ کر دے، اور وَذَكَّرَكُمْ بِالْآخِرَةِ عَمَلُهُ، اور جس کا عمل تمہیں آخرت کی یاد دلائے۔ اللہ اکبر، یہ ہیں جن پر اللہ کا رنگ چڑھا، تقوی کا، ایمان کا، محبت الہی کا رنگ چڑھا۔ حسن دیکھیں کیسا آیا کہ ان کا چہرہ گویا نور الہی کا آئینہ ہے کہ جسے دیکھ کر خدا یاد آتا ہے۔ ان کا اٹھنا، ان کا بیٹھنا، ان کا چلنا، ان کا پھرنا، ان کا کھانا، ان کا سونا، ان کا ہر عمل اتنا حسین ہے کہ ہزاروں لاکھوں زندگیاں بدل کر نیکیوں کی طرف لگا دی۔ یہ اولیاء کرام کی شان ہے کہ ان کی چوکھٹ پر آنے والا خالی نہیں جاتا، ان کی بارگاہ میں آنے والا چونکہ ان پر اللہ کا رنگ چڑھا ہوتا ہے، تقوی کا، ایمان کا، اللہ کی محبت کا، تو پھر اس کا اثر یوں ہوتا ہے کہ ان کا اٹھنا، بیٹھنا، چلنا، پھرنا اتنا مبارک ہو جاتا ہے کہ پھر یہ خود نہیں بلکہ ان سے وابستہ ہونے والے ہزاروں لاکھوں افراد کی زندگیوں میں ایک مثبت انقلاب آ جاتا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں آج کے اس دور میں قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت لاکھوں لوگوں کی بلا مبالغہ لاکھوں لوگوں کی زندگی میں ایک مثبت انقلاب آیا۔ وہ لوگ کہ جو گناہوں بھری زندگی بسر کر رہے تھے،
وہ لوگ جو گانے گانے والے تھے، فلمیں ڈرامے دیکھنے والے، بے حیائی اور برے کاموں میں مبتلا تھے، میرے پیر و مرشد کا فیضان، امیر اہل سنت کا فیضان ہے، یہ ایسا رنگ ان پر چڑھایا کہ وہ لوگ گانے گانے سے توبہ کر کے آج نعت مصطفیٰ پڑھتے نظر آتے ہیں۔ وہ جو فیشن کے متوالے تھے آج سنت مصطفیٰ سے سرشار ہیں، ان کے سروں پر امامہ آ گیا، چہرے پہ سنت مصطفیٰ سج گئی، زلفیں آ گئی، مدنی حلیہ آ گیا، اچھا سنت کے مطابق لباس ہو گیا، گفتار میں تبدیلی، کردار میں تبدیلی، ان کے عمل میں تبدیلی، نمازی بن گئے، پرہیزگار بن گئے، تہجد گزار بن گئے، وہ اشراق چاش کے پابند بن گئے، انہوں نے قافلہ کورس کر لیا، انہوں نے دیگر کورسز کر لیا، عالم بن گئے، حافظ بن گئے، مفتی بن گئے، ان کی زندگی چینج ہو گئی، انقلاب آ گیا، اور اللہ پاک نے کیسا رنگ چڑھایا پھر ان پر، ان کا تقوی، ان کی پرہیزگاری، ان کی بردباری، اللہ 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 اللہ۔ تو یہ کیا ہے؟ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو فرمایا کہ کن کی مجلس تمہارے لیے بہتر ہے کہ جنہیں دیکھو تو تمہیں خدا یاد آئے۔ اب یہ حدیث سنتے جائیں اور ذرا امیر علیہ سنت کو سامنے رکھیں، اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہمیں ان کی مجلس ملتی ہے، ہمیں ان کے مدنی مذاکرے سننے کو ملتے ہیں، ہمیں ان کی صحبت ملتی ہے کہ جنہیں دیکھو تو خدا یاد آئے۔ کتنی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، عشق مصطفیٰ میں رونا نصیب ہو جاتا ہے، اللہ کے خوف سے رونا نصیب ہو جاتا ہے، جی ہاں۔ اور جن کے عمل کے بارے میں فرمایا کہ ان کی گفتگو سے تمہارے علم میں اضافہ ہو، مدنی مذاکرہ سن لے، علم دین میں اضافہ ہوتا ہے، اور جس کا عمل تمہیں آخرت کی یاد دلائے۔ کیسی آخرت کی یاد؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ گفتگو ہماری نیکی کی دعوت دینے کے لیے جائیں، بات اللہ کا ہی دورہ کریں تو اس میں جو نیکی کی دعوت دی جاتی ہے اس میں یہی تو ترغیب ہوتی ہے، عمل عمل، آخرت، فکر آخرت، فکر آخرت، بار بار نیک اعمال کا رسالہ ہے، 72 نیک اعمال کا رسالہ ہے، فکر آخرت ہے یہ۔ کیوں بار بار یہ ترغیب دلائی جاتی ہے؟ تاکہ فکر آخرت نصیب ہو جائے، اللہ اکبر۔ پیارے پیارے اسلام بھائیو، بندہ مومن جس کے دل میں ایمان گھر کر گیا اس کی شان کیا ہوتی ہے؟ اللہ فرماتا ہے واللہ ولی المؤمنین، ترجمہ کنز العرفان، اور اللہ ایمان والوں کا مددگار ہے، سبحان اللہ۔ ایک اور مقام پر فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، اور اگر تم ایمان والے ہو تو تم ہی غالب آؤ گے، غالب تم ہی نے آنا ہے اگر تم ایمان والے ہو۔ پتا چلا جس پر اللہ کا رنگ چڑھ جاتا ہے اسے بلندیاں عطا کی جاتی ہیں، اسے رفعتیں عطا کی جاتی ہیں، اسے عروج عطا کیا جاتا ہے۔ واللہ ذو فضل علی المؤمنین، اور اللہ مسلمانوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پتا چلا جس پر اللہ کا رنگ چڑھ جاتا ہے اس پر خاص فضل ہوتا ہے۔ سورہ نساء میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اور ان قریب اللہ مسلمانوں کو بڑا ثواب عطا فرمائے گا۔ یعنی جس پر رنگ چڑھا، اللہ کا رنگ چڑھا، فرمایا کہ اسے بڑا اجر دیا جائے گا، اسے بڑا ثواب دیا جائے گا۔ سورہ انفال میں فرمایا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ، ترجمہ کنز العرفان، ان کے لیے ان کے رب کے پاس درجات، مغفرت اور عزت والا رزق ہے، سبحان اللہ۔ پتہ چلا جن پر اللہ کا رنگ چڑھ جاتا ہے انہیں اونچے درجے مل جاتے ہیں، انہیں بخشش مل جاتی ہے، انہیں مغفرت مل جاتی ہے، انہیں جنت میں عزت والا رزق مل جاتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی طرح سورہ یونس میں ارشاد فرمایا حقا علینا ننجی المؤمنین، ترجمہ کنز العرفان، ہم پر اسی طرح حق ہے کہ ایمان والوں کو نجات دیں، یعنی جس کے دل میں ایمان رنگ چڑھا لیتا ہے اسے نجات پانا طے ہے۔ اللہ پاک نے ان کی نجات اپنے ذمہ کرم پر لے لی ہے، سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین سنتے چلے جائیں کہ جن کے دلوں میں ایمان کا نور بھر گیا، جن کے دلوں کو تقوی نصیب ہو گیا، جنہیں اللہ کی محبت نصیب ہو گئی، یہ سارے کمالات پھر اللہ پاک انہیں عطا فرماتا ہے، اللہ اللہ اللہ۔ جن کے دلوں پر اللہ کا رنگ چڑھ جاتا ہے انہیں ایک بڑی فضیلت ملتی ہے۔ وہ بڑی فضیلت کیا ہے؟ کمال کی فضیلت ہے کہ انہیں روز قیامت یعنی قیامت والے دن اللہ پاک کا دیدار اور اللہ کی ملاقات نصیب ہو جائے گی۔ کس کی خواہش نہیں ہے؟ کس کی خواہش نہیں ہے کہ قیامت کے دن اسے اللہ کا دیدار نصیب ہو جائے؟ کس کی خواہش نہیں ہے کہ اس کی اللہ پاک سے ملاقات ہو جائے؟ ہر مومن کی، ہر مسلمان کی یہ خواہش ہے جو اپنے رب سے محبت کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک کیا فرماتا ہے
पारा 2 सूरह बकरा, अल्लाह फरमाता है वअलमू अन्नकुम मुलाकूह वबश्शिरिल मुमिनीन। सुभान अल्लाह। तर्जुमा कंजुल इरफान, और जान रखो कि तुम उससे मिलने वाले हो, और ए हबीब ईमान वालों को बिशारत दो। अल्लाह अकबर। हजरत इब्राहिम बिन शैबान रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप फरमाते हैं कि क़यामत के दिन होगा, सब अगले पिछले अल्लाह के हुजूर हाजिर होंगे। उस वक्त फरिश्ते मुसलमानों के एक गिरोह के पास आएंगे और फरमाएंगे ए अल्लाह के दोस्तों चलो हमारे साथ। वो औलिया इकराम होंगे, पूछेंगे कहाँ जाना है? अल्लाह अकबर। जाना कहाँ है? औलिया पूछ रहे हैं। फरिश्ते कहेंगे उस जन्नत की तरफ कि जिसकी चौड़ाई जमीनों आसमान के बराबर है, तुम्हारे लिए बनाई गई है। वो औलिया अर्ज करेंगे हमने जिंदगी जन्नत की तलब में नहीं गुजारी, हमने इसलिए नहीं जिंदगी गुजारी कि जन्नत की तलब में। जब वो ये कहेंगे तो अल्लाह पाक इरशाद फरमाएगा मलाइकती उतरुकुहुम, ऐ मेरे फरिश्तों इन्हें छोड़ दो, फइन्नहुम ला यरदीहिम गैर नज़री इला वजही। फरमाया कि बेशक ये मेरे दीदार के सिवा किसी और चीज से राजी नहीं होंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या निराली शान है औलिया कराम की, जिन पर अल्लाह का रंग चढ़ा है। क्या निराली शान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह अपने प्यारों का सदका ये शान क़यामत के दिन हमें भी अता फरमाए। उसके खजाने में कोई कमी नहीं है। वो सबको विलायत का जोड़ा अता फरमा दे, वो अपना मुकर्रब बंदा बना ले, उसके खजाने में कोई कमी नहीं। अल्लाह अकबर। मुस्लिम शरीफ की हदीस मुबारक है, नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इदा हदरतुमुल मरीदा, जब तुम किसी मरीज के पास जाओ। हुजूर ने कुछ आदाब बयान किए, लेकिन यहाँ पर एक शान भी बयान की गई। फरमाया कि जब तुम किसी मरीज के पास जाओ, अविल मय्यता, या किसी मैयत के पास जाओ, फकूलु खैरा, अच्छी बात कहा करो उससे। मैयत के पास या मरीज के पास अच्छी बात कहो। फइन्नल मलाइकता युअम्मिनूना अला मा तकूलून। फरमाया कि जब तुम, क्योंकि फरिश्ते उसके पास होते हैं, तो जो तुम कहते हो फरिश्ते उस पर आमीन कहते हैं। लिहाजा तुम मरीज के पास और मैयत के पास अच्छी बात कहा करो। अब समझें, जिस पर अल्लाह का रंग चढ़ता है, अल्लाह उसे कितनी शान अता फरमाता है। देखें, ये किसी गौस कुतुब अब्दाल की बात नहीं हो रही है कि उसके पास फरिश्ते होते हैं। ये किसी गौस की बात नहीं है, कुतुब की बात नहीं है, अब्दाल की बात नहीं है, बड़े कर्रो फर वाले की बात नहीं। ये चाहे कोई आम सा बंदा है, बज़ाहिर अमीर कबीर नहीं है, बुजुर्ग नहीं है, नेक पर, ये जो होता है कि बहुत कोई बुजुर्ग हो औलिया करम, नहीं, उनमें भी नहीं है, बल्कि ये एक सादा सा बंदा है, शहर के किनारे में झोंपड़ी में अल्लाह अल्लाह करता है। इसका कमाल ये है कि इसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत है, इसे वो मोहब्बत की बूटी इसके दिल में है। अल्लाह अकबर। इस नूरे ईमान की बदौलत इसे ये शान मिलती है कि फरिश्ते हर वक्त उसके पास रहते हैं, सुबह शाम उसके पास आते हैं, और जिस वक्त भी कोई उसकी अयादत के लिए आ रहा होता है, जो बोलता है, दुआएं करता है, उस पर फरिश्ते आमीन कहते हैं। सुभान अल्लाह। ये कितना खूबसूरत रंग है अल्लाह का रंग। अल्लाह का रंग जब दिल पर चढ़ता है तो आदमी को अज़मत व उरूज की बुलंदियां मिलती हैं। जभी तो फरिश्ता, मासूम फरिश्ता, गुनाहों से पाक साफ, ये बंदे के पास आ रहा है, बंदे के पास है, मरीज के पास आने वाला जो दुआ दे रहा, उस पर आमीन कहता है फरिश्ता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। प्यारे इस्लाम भाई, एक सहाबी हैं हजरत अब्दुल्ला जुल बिजादैन रदी अल्लाह तआला अन्हु। ये मुजनिया नामी कबीले के रहने वाले थे। अच्छा, अल्लाह पाक ने आपको तौफीक बख्शी तो करम हुआ, इन्होंने हुजूर के हाथ पर ना कलमा पढ़ लिया, मुसलमान हो गए। अभी ईमान को छुपाने का हुक्म था, जाहिर करने का हुक्म नहीं था, और ये अपना ईमान छुपाए हुए थे। लेकिन मोहब्बत कहाँ छुपने से छुपती है, मोहब्बत हो और सच्ची मोहब्बत हो, ये कैसे छुप सकती है। हजरत अब्दुल्ला का भी यही हाल था। घर में अगरचे सब मुशरिक थे, गैर मुस्लिम, मगर जब भी नबी करीम अलैहिस्सलाम की बात होती, दीन इस्लाम की बात होती, तो इनकी आंखों में ना मोहब्बत की एक चमक नजर आती और दिल बेताब हो जाता। इनके चेहरा साफ पता
بتا دیتا کہ ان کے دل میں نا کسی کی محبت گھر کر گئی ہے. ہائے ہائے ہائے. جذبات محبت چھپ نہ سکے, جذبات محبت چھپ نہ سکے, کو ضبط سے ہم نے کام لیا. بڑی کوشش کی ضبط کرنے کی, کوشش کی کہ نہ ظاہر ہو. ابھی حکم نہیں تھا ظاہر کرنے کا. جب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا بس آنکھوں میں آنسو رواں ہو گئے. آخر گھر والوں کو پتہ چل گیا, حضرت عبداللہ مسلمان ہو گئے. گھر والوں نے پھر بڑی سختیاں کی, بڑی اذیتیں دیں. بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ کے ماموں نے آپ کو پالا تھا, آپ کے ماموں کے پاس رہتے تھے اور ماموں نے بڑے نازوں کے ساتھ آپ کو پالا ہوا تھا. لیکن جب کلمہ پڑھنے کا علم ماموں کو ہوا تو جو کچھ ماموں نے دیا سب واپس لے لیا, یہاں تک کہ تن کے کپڑے بھی لے لیے, گھر سے نکال دیا. اب آپ کی امی نے چپکے سے ایک چادر دے دی تاکہ یہ اپنے بدن کو چھپا سکیں. آپ نے چادر کے 2 حصے کی, ایک سے تہبند باندھا اور ایک چادر کو اپنے اوپر اوڑھ لیا. اسی لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں لقب دیا ذو البجادین, 2 چادروں والا, کہ یہ 2 چادروں کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے. اب تنے تنہا ہیں, بے گھر ہو گئے, ننگے پاؤں ہیں, بھوکے پیاسے جنگلوں صحراؤں سے گزرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچ گئے. اے ہائے ہائے, دونوں جہاں تیری محبت میں ہار کر, دونوں جہاں تیری محبت میں ہار کر, وہ جا رہا ہے کوئی شب غم گزار کر. اللہ اللہ اللہ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے اس غلام کو دیکھا نا, حضور نے بڑی خوشی کا اظہار فرمایا اور حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر خوشی پھیل گئی. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کرم کی بارش کرتے ہوئے فرمایا التزمنا وکن معانا. حضور فرماتے ہیں اے عبداللہ ہمارا ہاتھ تھام لو اور ہمارے ساتھی بن جاؤ. اللہ اکبر. اب ایک عاشق کو چاہیے کیا تھا, حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کرم فرمانے والے ہیں, یہ حضور فرما رہے ہیں کہ ہمارا ہاتھ تھام لو, ہمارے بن جاؤ. اچھا پھر مجھے موت کا کوئی خطرہ نہ ہو, موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو, کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہیں اب تیرا مرنا جینا مدینے میں ہے. ہائے ہائے. حضرت عبداللہ ذو البجادین کے بڑے نصیب تھے. آپ اصحاب صفا کے ساتھ رہتے, کبھی کبھی محبت الہی کا غلبہ ہوتا نا تو اونچی آواز میں اللہ کا ذکر شروع کر دیتے. ایک مرتبہ حضرت عمر نے دیکھا ان کو یوں اونچی آواز میں اللہ کا ذکر کرتے ہوئے, تو حضرت عمر نے کہا امرائن ہوا یا رسول اللہ, کیا یہ دکھاوا کر رہے ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهُ أَحَدُ الْأَوَّابِينَ, اے عمر یہ دکھاوا نہیں ہے بلکہ عبداللہ اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار, رجوع کرنے والا ہے. اسی کیفیت کے غلبے کی وجہ سے اس کی زبان سے اونچی آواز میں اللہ کا ذکر جاری ہو جاتا ہے. یہ رجوع کرنے والا ہے, اللہ سے محبت کرنے والا ہے, اس محبت میں یہ اللہ کا ذکر بلند آواز میں کرتا ہے. اور جب حضرت عبداللہ شہید ہوئے, آئے ہائے ہائے سبحان اللہ, اب دیکھیں شان دیکھیں, شہید ہوئے, میرے آقا نے بڑی شفقت فرمائی. خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ میں تشریف لے کر آئے. جب جنازہ لے کر جایا جا رہا تھا تو اس وقت میرے آقا کیا فرما رہے ہیں اپنے غلام کے بارے میں, سبحان اللہ. حضور کہتے ہیں ارفقوا بہ رفق اللہ بہ فانہ کان یحب اللہ ورسولہ. میرے آقا فرماتے ہیں عبداللہ پر نرمی کرو, نرمی کرو عبداللہ پر, اللہ بھی اس پر نرمی فرمائے گا, بے شک یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھنے والا تھا. اور پھر یہیں پر دیکھیں ختم نہیں کیا, کیسا رنگ چڑھایا میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور کیسا ان پر اللہ کا رنگ چڑھا ہے, اللہ کی محبت, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت, اور پھر ان محبتوں کا صلہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا فرماتے ہیں. میرے آقا نے رحمت بھرے ہاتھ اٹھائے, قبر میں اپنے ہاتھوں سے اتارا اور 3 مرتبہ ہاتھ اٹھا کر اللہ کے نبی حضرت عبداللہ کے لیے دعا کرتے ہیں اللہم انی امسیت عنہ راضیا فرضا عنہ. اے اللہ میں عبداللہ سے راضی ہوں, تو بھی عبداللہ سے راضی ہو جا. اللہ اکبر سبحان اللہ. حضرت عبداللہ ابن مسعود بھی اس وقت حاضر تھے, فرماتے ہیں یہ دعا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایسی کرم نوازیاں دیکھ کر میرا دل مچل رہا تھا. کاش, مجھے کہہ رہے ہیں کہ مجھے رشک آ رہا تھا کہ کاش اس قبر میں اترنے والا میں ہوتا.
کاش ہم بھی تو ایک تمنا تو کر سکتے ہیں نا، کاش کہ قبر میں جنہیں حضور نے اپنے ہاتھوں سے اتارا ہے اور حضور نے جن کے لیے دعا کی، اللہم انی امسیت عنہ راضیا فرد عنہ، اے اللہ میں اس سے راضی ہوں تو بھی راضی ہو جا، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ اللہ اکبر۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ پاک ہمیں توفیق نصیب فرمائے، کاش ہمیں بھی محبت الہی کا کمال نصیب ہو جائے، کاش یہ بوٹی ہمارے دل میں بھی مشک مچا دے۔ اس کے لیے چند طریقے ہیں کہ کس طرح یہ نصیب ہو جائے گی، محبت الہی کس طرح نصیب ہو جائے گی۔ اس کا پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ ہم پورے اسلام کے اندر داخل ہو جائیں۔ جی ہاں، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جائیں۔ بعض لوگ، بلکہ آج کل تو بہت سے لوگ جو اسلام کے اندر داخل نہیں ہوتے بلکہ کنارے پر کھڑے رہتے ہیں، اور قرآن کریم کا وہ ارشاد ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، فرمایا کہ اور کوئی آدمی وہ ہے کہ جو اللہ کی عبادت کرتا ہے ایک کنارے پر کھڑے ہو کر، ایک کنارے پر ہو کر کرتا ہے۔ یعنی کچھ لوگ جو مکمل طور پر دین کے اندر نہیں آتے، کنارے پر کھڑے رہتے ہیں۔ کیا مطلب؟ رمضان آئے گا نمازیں بھی پڑھ لیں گے، نمازیں رمضان میں شروع کریں گے، ورنہ بس گزارا کر لیا، گزارا ہو رہا ہے۔ شب برات وغیرہ بڑی راتیں آئیں گی، مسجد کا رخ کر لیا، ورنہ دنیاوی مصروفیات اپنی جگہ پر ہیں۔ نماز پڑھ لی مگر داڑھی بڑھانے کا ذہن نہیں بنا، عقیدے تو سب کے ٹھیک ہیں اور مگر مسجد میں آنا، شریعت کی پیروی میں زندگی گزارنے کا ذہن ہی نہیں بن پاتا۔ اللہ نے عقیدہ ستھرا عقیدہ عطا کیا، لیکن آگے بھی تو کرنا ہے نا، ہم نے نماز بھی تو پڑھنی ہے، ہم نے قرآن سے بھی تو اپنا رشتہ جوڑنا ہے، محمد کریم محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نبی کریم علیہ السلام کی سنتوں پر بھی تو عمل کرنا ہے، ذہن نہیں بنتا۔ بعض لوگوں کو مولوی بننے سے شرم آتی ہے، جھجک ہوتی ہے، داڑھی بڑھائیں گے، سنت کے مطابق لباس پہنیں گے تو لوگ کیا کہیں گے؟ مولوی کہیں گے۔ تو کیا ہوگا مولوی کہیں گے؟ کیا سعادت کی بات ہے؟ آپ کو تو غلامی کی سند مل رہی ہے کہ آپ کو تو حضور کا غلام کہا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ انداز مت اپنائیے۔ اللہ پاک فرماتا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، ترجمہ کنز العرفان، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ کلمہ پڑھ جو لیا ہے، ایمان قبول جو کر لیا ہے، اب شرم، اب جھجک کس بات کی؟ اب بس لباس بھی سنت کے مطابق ہو جائے، حلیہ بھی سنت کے مطابق ہو جائے، چال چلن بھی سنت کے مطابق ہو جائیں، اب بس ہم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جائیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور جب پورے کے پورے داخل ہو جائیں گے تو انشاءاللہ ایمان، تقوی اور اللہ کی محبت کا رنگ چڑھ جائے گا انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ پیارے اسلام بھائی، کتنا آسان نسخہ ہے، جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں اپنے مسلمان بھائی کے لیے، دوسروں کے لیے بھی وہی پسند کرنا شروع کر دیجئے۔ مثلا آپ اور مدنی چینل کے ناظرین بھی غور کریں، ہر ایک بندہ یہ چاہتا ہے نا کہ ہماری عزت کی جائے، یقیناً سب چاہتے ہیں، کوئی یہ نہیں چاہتا کہ مجھے بیچ چوراہے کے کوئی ذلیل کر دیا جائے، بیچ چوراہے کے کیا تنہائی میں بھی کوئی ذلیل کر دے، کوئی نہیں چاہتا۔ سب کی چاہت یہ ہوتی ہے عزت کی جائے۔ آپ دوسروں کے لیے عزت کا سامان پیدا کیجئے، آپ دوسروں کو عزت دیجئے، اللہ آپ کو عزت عطا فرمائے گا۔ اچھا، ایک یہ اپنے بارے میں کیا ذہن ہوتا ہے، مجھے کوئی دھوکہ نہ دے، کوئی مجھے دھوکہ نہ دے۔ آپ نیت کیجئے نا کہ میں بھی کسی کو دھوکہ نہیں دوں گا، میں تاجر ہوں، میں ٹھیکیدار ہوں، میں فلاں ہوں، میرے پاس کوئی بھی سٹیٹس ہے، میں کوئی بھی کام کرتا ہوں، میں کسی مسلمان کو دھوکہ نہیں دوں گا۔ جب میری چاہت میرے اپنے بارے میں یہ ہے کہ مجھے کوئی دھوکہ نہ دے، تو پھر میری چاہت اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں بھی تو یہ ہو کہ میں بھی اپنے کسی مسلمان کو دھوکہ نہیں دوں گا۔ اللہ اکبر۔ جب میری چاہت یہ ہے کہ مجھے کوئی تکلیف نہ دے، تو پھر میں کسی مسلمان کو کیسے تکلیف دے سکتا ہوں؟ تو مجھ پر بھی لازم ہے کہ میں دوسروں کو تکلیف نہ دوں، میں دوسروں کو عزت دوں، میں دوسروں کو مان دوں، احترام کروں، میں تکلیف نہ دوں۔ جب اپنے لیے سب کچھ ہے تو دوسروں کے لیے بھی وہی سامان مہیا کریں، انشاءاللہ اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ اس کا فائدہ پتہ کیا ہوگا؟ انشاءاللہ پختہ ایمان ہوگا، ایمان پکا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ایک حدیث پاک میں فرمایا اس کا ایمان کامل نہیں جو امانت دار نہیں۔ پتہ چلا جو امانت دار ہو جائے انشاءاللہ اس کا ایمان مضبوط ہو جائے گا۔ ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ اس کا کوئی دین نہیں جو وعدے کا پابند نہیں۔
لہٰذا وعدوں کی پابندی شروع کر دیجئے، انشاءاللہ ایمان پکا ہو جائے گا۔ ایک اور روایت میں فرمایا دھوکہ دینا مومن کے اخلاق میں سے نہیں۔ ایک روایت میں فرمایا مومن تانا دینے والا، لعنت کرنے والا، فحش بیہودہ باتیں کرنے والا نہیں ہوتا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو وہ کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ یہ بری، رذیل، خطرناک صفات جو ہیں اپنے آپ سے نکالیے۔ نیت کیجئے کہ ہم وعدے کی پابندی کریں گے، نیت کیجئے ہم دھوکہ نہیں دیں گے، نیت کیجئے کہ انشاءاللہ ہم تانے نہیں دیں گے، ہم بیہودہ بات نہیں کریں گے، ہم گالیاں نہیں بکیں گے، انشاءاللہ ہم اپنے مسلمان کی عزت کریں گے، ہمارا پڑوسی ہماری وجہ سے تکلیف میں نہ آئے، ہمارا پڑوسی ہماری وجہ سے پریشان نہ ہو، ہمارا پڑوسی ہے ہماری وجہ سے وہ دکھ میں ہے، تکلیف میں ہے، پریشانی کا سما ہے، طرح طرح سے وہ بار بار کہہ رہا ہے مجھے یہ پریشانی ہو رہی ہے آپ کے بچوں کی طرف سے، آپ کے گھر کی طرف سے، آپ کا پانی ٹپک کر آ رہا ہے، آپ کے گھر کا کوڑا گر رہا ہے، آپ کی گندگی میرے گھر کے سامنے آ رہی ہے، آپ کے گھر سے شور اتنا ہوتا ہے، میرے گھر میں مریض ہے۔ ہر طرح سے ہم نے لحاظ رکھنا ہے اپنے پڑوسی کا۔ انشاءاللہ جب اپنے لیے چاہت یہ ہے کہ مجھے کوئی بھی تکلیف نہ دے، جب میری خواہش یہ ہے کہ مجھے کوئی پریشان نہ کرے، مجھے دھوکہ نہ دے، مجھے تکلیف نہ دے، تو نیت کرے نا۔ ایک کامل مومن کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے ایمان کو پختہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور ایمان جب ہی پختہ ہوگا کہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی وہی پسند کریں جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں، دوسروں کے لیے بھی وہی پسند کریں۔ اب مت چاہیں کسی کا برا، مت چاہیں کہ اس کی نیندیں حرام ہو جائیں۔ وہ کیسے سو سکتا ہے؟ اسے چین کی نیند، سکون کی نیند کیسے آ سکتی ہے جو دوسروں کی نیندیں حرام کر کے بیٹھا ہوا ہے؟ اس کے حلق سے لقمہ کیسے اترتا ہے کہ جو دوسروں کی روزی پر لات مارنے کے بارے میں سوچ رہا ہے، کسی کو نقصان دینے کے بارے میں سوچ رہا ہے؟ نہیں پیارے اسلامی بھائیو، مومن کی شان یہ نہیں ہوتی۔ مومن تو ایک جسم کی مانند ہوتے ہیں، مومن تو اپنے مسلمان کا بھلا چاہتا ہے، جی ہاں، اپنے مسلمان کے لیے اپنے سینے کو کشادہ کرتا ہے۔ مومن تو درگزر سے کام لیتا ہے۔ مومن کی شان تو اپنے آقا کی سیرت کو پڑھنا چاہیے۔ ہمیں تو اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے کیا پیغام ملتا ہے؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دشمنوں کو بھی معاف فرمایا، اپنے دشمنوں سے بھی درگزر کیا۔ ہم اپنے سگوں سے درگزر نہیں کرتے، اپنے مسلمان بھائی سے درگزر نہیں کرتے، اپنے مسلمانوں کو ہم تکلیف، حضور تکلیف برداشت کر رہے ہیں اور پھر بھی مسکرا کے رسپانس کرتے ہیں۔ حضور کو تکلیف دی جا رہی ہے، ایک نے آ کر چادر کھینچا، کھردری چادر تھی، حضور کے گردن مبارک پہ زخم ہو گیا، حضور مسکرا کے اس کی طرف دیکھ رہے ہیں، حضور فرما رہے ہیں اسے عطا کرو۔ نبی کریم علیہ السلام کی اخلاق حسنہ تو یہ ہے۔ ہمارے اخلاق کہاں ہیں؟ ہمارے اخلاق کیسے ہیں؟ ہر عاشق رسول، ہر مسلمان اپنے بارے میں یہ ضرور سوچے، یہ ضرور محاسبہ کرے کہ ہم کیا کریں، ہم کیا کر سکتے ہیں، کس انداز میں اپنے دلوں میں محبت کو بڑھا سکتے ہیں۔ یہ چند ایک باتیں، اللہ کرے کہ ہم اپنے بارے میں جو اچھا سوچتے ہیں اپنے مسلمان کے بارے میں بھی وہی سوچیں، انشاءاللہ ایمان پختہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اسی طرح اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے والد گرامی نے چند باتیں بیان فرمائیں۔ جو محبت الہی چاہتا ہے نا کہ اسے اللہ کی محبت مل جائے، اسے کرنا کیا چاہیے؟ چند نسخے ہیں۔ فرمایا کہ سب سے پہلے تو ہمیشہ باوضو رہو، باوضو رہو، تمہارا دل روشن ہو جائے گا، سبحان اللہ۔ دوسری بات، خلوت اختیار کرنا ہے، اس کی مدد سے بندہ دنیاوی مشغولیات سے فارغ ہو جاتا ہے، اس کی سوچیں منتشر نہیں ہوتی، یکسوئی کے ساتھ اللہ کو یاد کر سکتا ہے، تو تنہائیوں میں اللہ کو یاد کرے، اللہ اکبر۔ اور اس کے علاوہ تیسرا، خاموشی اختیار رکھے کہ خاموشی سے عقل روشن ہوتی ہے، سمجھنے اور یاد کرنے قوت حافظہ تیز ہوتی ہے۔ اسی طرح چوتھا، بھوک یعنی کم کھائے۔ نمبر 5، بیداری، کم سوئے۔ نمبر 6، دل کو فضول فکروں خیالات سے پاک رکھے۔ نمبر 7، ہر حال میں اللہ کی رضا پر راضی رہے۔ نمبر 8، شرعی اصولوں کے مطابق اللہ پاک کی نعمتوں، اس کی قدرتوں وغیرہ میں غور کرتا رہے۔ اور نمبر 9، ہمیشہ اللہ کے ذکر میں مصروف رہے۔ اعلیٰ حضرت کے والد بزرگوار مولانا نقی علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ 9 کام جو بندہ پابندی اور استقامت سے کرے، اللہ کی رحمت سے امید ہے اس بندے کو اللہ کی محبت نصیب ہو جائے گی۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں بھی محبت عطا فرمائے۔ الفت کی بھیک دے دو، دیتا ہوں واسطہ میں، صدیق کا، عمر کا، عثمان کا، علی کا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔